وأن سيدنا وسندنا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى من آيات في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال سبحانه تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا صلت امرأة خمسها وصامت شهرها ودخلت من أي أبواب الجنة شاغت أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فی، کہ میری محبت ان خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اور آپس میں ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. ہمارا بیٹھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہمارا آپس میں ملنا جلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہمارا اٹھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہر وقت ہماری یہی نیت ہو پروردگار عالم کے راضی کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لینا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. میری بہنوں، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لینا یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی اہم منزل ہے، یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ہمارا نشانہ ہے، کیونکہ ہمارے پالنے والے رب العالمین ہیں، پروردگار عالم ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے معبود ہیں. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتی ہیں، سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہمارے کام بناتے ہیں. ایک ماں اور ایک باپ جب اپنے اولاد سے راضی ہو جاتا ہے تو باپ اپنے اولاد کی ضرورت پوری کرنے کی فکر کرتا ہے کہ میں اپنے اولاد کے لیے ایسا کچھ کام کروں کہ میری اولاد کے لیے راحت کا سامان ہو جائے اور میرا اولاد کا دل ٹھنڈا ہو جائے. پروردگار عالم اپنے بندوں کے اعمال سے راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے یہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہو جائے. ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. سب سے پہلے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا آنا ضروری ہے. جب محبت آ جاتی ہے تو اطاعت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے تو بات کے ماننے میں آسانی آ جاتی ہے. اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے تو اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے اور اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے. میرے اور آپ کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے کا مزہ آتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی پر مزہ آتا ہے. بس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو جائے. آج ہمارے دل میں گناہوں کی محبت آ چکی ہے. آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اور اندر تو ویرانوں کے راج ہے. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہے. اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے اور دل نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے. دل آخرت کی فکر سے غافل ہے اور دل قبر کی تیاری سے غافل ہے. دنیا بولتے بولتے اور دنیا بکتے بکتے ہمارے دل میں زیورات کی محبت ہے، ہمارے دل میں سونا و چاندی کی محبت ہے، ہمارے دل میں قسم قسم کے کپڑوں کی محبت ہے، ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے. میری بہنوں، جب دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آخرت کا فکر دلوں سے نکل جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم یا تو تیرے دل میں آخرت کا غم ہوگا یا تیرے دل میں دنیا کا غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو غموں کو ساتھ میں جمع نہیں کرتے۔ اگر دل میں دنیا کا غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت کے غم کو دل سے نکال دے گا، اور اگر دل میں آخرت کا غم ہوگا اللہ پاک دنیا کے غم کو دل سے نکال دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ پر اور صحابیات کے دلوں پر محنت مروائی، اور اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا، اور صحابہ کرام کے دل آخرت والے بن گئے، اور صحابیات 24 گھنٹے فکر آخرت میں رہتی تھی، اور گھروں میں وہ ماحول تھا، اور گھروں میں وہ دین کے چراغ تھے، اور گھروں میں وہ اعمال کی پابندی تھی کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ اس علماء نے لکھا ہے مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو خاندان پڑا، مرد کا دین تو گھر کی چوکھٹ تک ہے، عورت کا دین تو گھر کے اندر ہے۔ عورت جب دیندار بن جاتی ہے سارا گھر کا ماحول دیندار بن جاتا ہے، پڑوسیوں میں دینداری پیدا ہو جاتی ہے، محلے کے محلے دیندار بن جاتے ہیں۔ ایک عورت کے دین کے مرکز سے اس کی اولاد دیندار بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا ہو جائے۔ جب ایمان بن جائے گا تو اعمال بن جائیں گے۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والے بھی اللہ ہے، ذلت دینے والے بھی اللہ ہے۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے تو عزت کے نقشوں میں ذلیل کر لیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ذلت کے گڑھوں میں سے عزت کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، اللہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اللہ مردہ سے زندے کو نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، اللہ مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے، انڈا مردہ ہے، مرغی زندہ ہے، اللہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ صبح اللہ لاتا ہے، رات اللہ لاتا ہے، گرمی اللہ لاتا ہے، سردی اللہ لاتا ہے، بارش اللہ لاتا ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے۔ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے۔ جب پروردگار عالم چاہتا ہے یہب لمن یشاء یہب لمن یشاء اناسا، جب میرا اللہ چاہتا تو سب کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو سب کو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، پروردگار عالم چاہتا ہے تو لڑکے بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جب میرا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو بھرپور جوانی کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ تعالیٰ کا اولاد کا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اولاد کا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ زکریا علیہ السلام بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ زکریا علیہ السلام کے پرورش میں مریم علیہ السلام ہے۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں۔ مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کی سب سے بڑی نیک عورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت میں میرا نکاح اللہ نے مریم علیہ السلام سے کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام اپنے کمرے کے اندر مریم علیہ السلام کو بٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کمرے پر تالا لگا دیا، اور ملک شام میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جب مارکیٹ میں گئے اور بازار میں گئے، واپس آنے کے بعد زکریا علیہ السلام نے دیکھا جب تالا کو کھولا اور گھر کا دروازہ کھولا تو مریم علیہ السلام بیٹھے بیٹھے پھل کھا رہی ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے، وہ پھل بازار میں نہیں ملتے تھے، ایسے پھل مریم علیہ السلام بند کمرے میں کھا رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود پوچھا کہ قولت یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تو پھل کہاں سے لائی؟ دروازہ بھی بند ہے اور دروازے پر تو تالا لگا ہوا ہے اور پورے مارکیٹ میں پھل ابھی نہیں مل رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر بنا ہوا تھا۔ اللہ چاہتا ہے تو اپنے بندیوں کو اور اپنے بندوں کو بغیر اسباب کے کھلاتا ہے، اور کبھی اللہ چاہتا ہے تو اسباب کے دائرے میں اللہ اپنے بندیوں کی مدد کرتا ہے۔ فوراً مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ نے مجھے کھلایا، اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی طاقت والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔
میری بہنوں، زکریا علیہ السلام کی عمر 90 پلس ہو چکی ہے، 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو چکے ہیں اور ان کی عورت بانج تھی۔ بانج ایسی عورت کو بولتے جن سے اولاد نہ ہوتی ہو۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مریم جیسی لڑکی کو تو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، تو میرے پروردگار عالم تو بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ تو بڑی طاقت والا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یہ اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میری بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد تو مانگتی ہیں لیکن اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگتی۔ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے نافرمان بن جاتی ہے، ہمارا بیٹا اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور ہماری بیٹی کے سر سے 2 پٹے اتر جاتے ہیں اور ماں باپ اولاد سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب بھی اللہ سے اولاد کی دعا فرماتے تھے تو اللہ سے نیک اولاد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فوراً زکریا علیہ السلام ابھی مسجد کے محراب میں نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تم کو ایک بچے کی بشارت سناتے ہیں، اللہ تم کو ایک بچہ دے گا اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایسا نام روئے زمین پر کسی کا نام پہلے نہیں تھا، اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹا نبی بنا کر دیا۔ اتنا بڑا نیک لڑکا، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدن، وہ سردار بھی ہوگا، وحسورن اس کے دل میں کوئی ناپاک خواہش نہیں ہوگی، ونبی من الصالحین اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بنے گا۔ تو میری بہنوں، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میرا اور آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان جنت کی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھ لے۔ ام ایمن نے اپنی ساری زندگی اللہ کے مرضیات کے مطابق گزاری تھی۔ اللہ کے دین کی نسبت پر مکہ المکرمہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہی ہے، پیدل سفر ہو رہا ہے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب مقام منصرف پر پہنچی، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا اور مریم علیہ السلام روزے کی حضرت ام ایمن روزے کی حالت میں تھی۔ لیس معها ماء، ان کے پاس بالکل پانی نہیں تھا۔ حضرت ام ایمن نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم میں روزے کی حالت میں ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پانی پلا دے۔ روایات میں لکھا ہے اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا، پورا ڈول پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، پانی بالکل سفید اور میٹھا تھا۔ حضرت ام ایمن نے ان پانی کو پیا اور پانی کو پینے کے بعد اپنے سارے کے سارے پیالوں کو پانی سے بھر دیا۔ اس کے بعد ام ایمن گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتی تھی لیکن جنت کے پانی کے پینے کے بعد ان کو کبھی پیاس نہیں لگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین میری بہنوں ہماری دلوں میں بٹھانا ہے کہ سب کچھ بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں۔ دلوں سے زیورات کی محبت کو نکالنا ہے۔ 24 گھنٹے آج ہم کپڑوں کے بنانے کی فکر میں ہیں، گھر کے بنانے کی فکر میں ہیں اور گھر کی صفائی کی فکر میں ہیں۔ بس میرے اوپر سونے اور چاندی کے زیورات لد جائے، میرے اچھے اچھے کپڑے بن جائے۔ بنانے کی چیز تو دل ہے۔ ہم جسم کو سنوارنے کی فکر میں ہے اور جسم کو سنگارنے کی فکر میں ہے۔ میری بہنوں، جسم کو پاک دامن رکھو، جسم کو پاک دامن رکھو اور جسم کو سنوارو، لیکن جسم کے پہلے دل کو سنوارو۔ اللہ کی نگاہ میں جسم کی قیمت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو دل کی قیمت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، یہ جو کلمہ میرے اور آپ کی زبان پر ہے، یہ زبان والا کلمہ جب دل کے اندر اتر جاتا ہے اور دل کی رگ رگ میں کلمہ اتر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔
اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اتارو، جیسے ماں اپنے بیٹے کو دوا پلاتی ہے اور ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، کیسے اپنے بیٹے کے گلے میں دودھ اتارتی ہے اور دوا اتارتی ہے، اس سے زیادہ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو اتارو، اللہ کے نبی کی محبت کو اتارو۔ جس کی محبت دل میں آتی ہے اس کی ماننا آسان ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو نماز کے پڑھنے کا مزہ آئے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کے کرنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہمارے آنکھوں میں آنسو بہیں گے اور قرآن کریم کے پڑھتے پڑھتے میرا اور آپ کا دل لرز جائے گا۔ دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک بہت بڑے صحابی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بری تھی۔ جب کلام پاک کی تلاوت فرماتے تو روتے روتے یوں فرماتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے۔ میری بہنوں، جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہو جائے گی، منمانی دلوں سے نکل جائے گی، خواہشات ہماری زندگی سے نکل جائے گی، منمانی ختم ہو کر ہماری زندگی رب مانی پر پڑے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کروں۔ ہماری زندگی میں نماز کی پابندی آ جائے گی۔ جب ماں نماز کی پابندی کرتی ہے تو بچے نماز کے پابند بن جاتے ہیں۔ میری بہنوں، آج ہمارا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے، شوہر بھی سویا ہے اور بیوی بھی سوئی ہے، ماں بھی سوئی ہے اور باپ بھی سویا ہے۔ ہمارے جوان لڑکے بستروں کو آباد کر رہے ہیں، ہماری جوان لڑکیاں بستروں پر سو رہی ہے۔ یہ کون سا قافلہ ہے؟ یہ کون سا قافلہ ہے؟ میری بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، ماں بھی نماز پڑھے، گھر کی بہو بھی نماز پڑھے، ہماری بچیاں بھی نماز کی پابندی کرے اور ہمارے شوہر بھی نماز کے پابند بنے۔ کتنے مسلمانوں کے مکانات مسجد کے اطراف میں ہیں، تمہارے شوہر مسجد میں نہیں دکھتے، تمہارے جوان لڑکے مسجدوں میں نہیں آتے، تمہارے باپ مسجدوں میں نہیں آتے، تمہارے بھائی مسجدوں میں نہیں دکھتے۔ گھر پر نماز پڑھنا صرف عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے اللہ نے مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اپنے شوہروں کو نماز کا پابند بناؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، میرا اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، رات کو زور زور سے آوازیں نکالتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اونٹ کو بلا کے لیا ہو۔ یہ اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور اس طریقے پر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا جس طرح انسان قاعدے کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ القا بجرانہ فجر جرا، اونٹ بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتا تھا کہ پروردگار عالم کے رسول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے۔ میرے نبی نے پوچھا تمہارا مالک تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم رات کو سونے نہیں دیتے، تم رات کو زور زور سے آوازیں نکالتے ہو؟ یا رسول اللہ، میرا مالک بالکل سچ کہتا ہے، یہ آپ کے صحابی ہیں، میں کیا کروں؟ فجر کی نماز کے بعد ہم دونوں جنگلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ میرے اوپر سوار ہوتے ہیں، پورا دن ہم جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتے ہیں، جب شام کا وقت ہوتا ہے مغرب کے بعد ہم گھر پر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے بھی نیند آتی ہے، مجھے بھی بدن میں تھکن لگتی ہے اور آپ کے صحابی کو بھی نیند آتی ہے، میں اس لیے زور زور سے آوازیں نکالتا ہوں کہ کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے، کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑے اور صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی۔ میرے نبی نے کہا یہ اللہ تبارک و یہ اونٹ تو مرنے کے بعد مٹی بن جائے گا، تجھے اپنے مالک کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے میدان میں پروردگار عالم نے مجھے پوچھ لیا کہ 24 گھنٹے تو اس کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، تو نے اس کے بارے میں فکر کیوں نہ کی؟ تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب کیا دوں گا؟ میری بہنوں، ایک اونٹ کو اپنے مالک کی فکر ہے، حالانکہ اونٹ تو مرنے کے بعد مٹی بن جائے گا۔ آج میرا بیٹا بے نمازی ہے، آج میرا شوہر بے نمازی ہے، آج میرا بھائی بے نمازی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری پوری گلیوں میں کوئی بچہ نظر نہیں آتا۔ مائیں صبح میں اٹھتی ہیں، بچوں کو اسکول میں روانہ کر کے پھر سو جاتی ہے۔ یہ کیسا قافلہ ہے، یہ کیسا ماتم ہے جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ میری بہنوں، اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے زندہ کرو۔ فجر کے وقت ہمارے گھر کی لائٹیں چالو ہو جائیں، ہمارے شوہر نمازوں کو جائیں، جب ہمارے شوہر گھر پر آ رہے ہو، ہم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہو، ہم قرآن کریم کو پڑھ رہی ہو، پھر دیکھو کیسی اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر اترتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر اترے گی،
اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور کرے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آتے، یا رسول اللہ میرے گھر میں روزی کی تنگی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، تو میرے نبی ان کو نماز کی تاکید کرتے کہ آپ خود نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کراؤ۔ پھر آپ یہ آیت پڑھتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دو اور خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں، اور اچھا انجام تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا ہوگا۔ اس سے میری بہنوں، جب ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں، ایمان بن جاتا ہے تو عمل زندگیوں میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں نماز کی پابندی کرو، ہمارے بچے نمازی بنے۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا بچے تو ماں کی نقل کرتے ہیں، ماں جو کرے گی وہ بچہ کرے گا۔ اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بیٹے ماں کی نقل کرتے ہیں، ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا سجدہ کرتا ہے۔ اگر ماں واٹس ایپ پر چلتی ہے تو بیٹا واٹس ایپ پر چلتا ہے، ماں گیم کھیلتی ہے تو بیٹا گیم کھیلتا ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے تو بیٹا جھوٹ بولتا ہے۔ بیٹے کی جنت بنانے کے لیے بھی ماں ہے اور بیٹے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے بھی ماں ہے۔ ماں تو جنت کا دروازہ بھی ہے اور ماں جہنم کا دروازہ بھی ہے۔ اولاد ماں باپ کی نقل کرتی ہے اور باپ سے زیادہ اولاد ماں کو دیکھتی ہیں، چونکہ اولاد ماں کے پاس زیادہ رہتی ہیں۔ آپ کی خود کی زندگی میں دین ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو دیندار بنائے گا اور آپ کے شوہروں کو دیندار بنائے گا۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے اور ماں کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے تو ماں خالی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، بلکہ دودھ کے پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کے تقوی کا اثر اور ماں کی نیکی کا اثر اور ماں کی زندگی کا اثر اولاد کے پیڑ کے اندر بھی اولاد کے دل میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، بلکہ ماں اللہ کی نافرمان ہے، ماں پردے کی پابند نہیں ہے، ماں واٹس ایپ پر 24 گھنٹے چلتی ہے، موبائل کو دیکھتی رہتی ہے اور ماں گیم کو کھیلتی رہتی ہے، تو بچہ وہی ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی بھی اولاد کے دل میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنے آپ کو سنوارو، جب ماں دیندار بن جائے گی تو اولاد دیندار بن جائے گی، یہ ضروری ہے۔ اور خود کی زندگی میں پردہ لاؤ، یہ پردہ شرعی حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے کلام پاک کو نازل فرمایا اور اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ نبی جی اپنی عورتوں کو فرما دو کہ اپنا وقت زیادہ تر گھر میں گزارا کرے، زمانے جاہلیت کی طرح بازاروں میں چکر نہ لگاوے۔ میرے بہنوں پردہ شریعت کا حکم ہے، اپنی زندگی کو پردے کے ساتھ گزارے۔ ایک عورت جب بوجھ کے بازار میں اور جب بوجھ کی مارکیٹ میں جب زیب و زینت کے ساتھ بغیر پردے کے گھومتی ہے، آسمان بھی ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین بھی پھٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی بغیر پردے کے بازاروں میں چل لگی ہوتی ہے۔ میری بہنوں پردے کے پابند بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پردے کی تاکید فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین بغیر کہے چلے گئے۔ جب بھی تشریف لاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر آتے تھے، جب واپس جاتے تھے تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ ایک بار بغیر اجازت کے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وحی کو لے کر آئے تو میرے نبی نے پوچھا جبرائیل تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم بغیر پوچھے جلدی چلے گئے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا سر کا دوپٹہ تھوڑا سر سے لڑک گیا تھا، ان کے سر کے کچھ بال نظر آ رہے تھے اور فرشتوں کو اجازت نہیں ہوتی جب عورت کے سر کے بال دکھے اس گھر میں فرشتے ٹھہرے، اس گھر میں فرشتہ نہیں ہوتا، اس گھر میں شیاطین کی بھرمار ہو جاتی ہے، اس گھر میں شیاطین آ جاتے ہیں، گھر کے کونے کونے میں شیاطین آ جاتے ہیں۔ جب گھر میں شیاطین بھر جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں شوہر بیوی سے جھگڑتا ہے اور بیوی شوہر سے جھگڑتی ہے، اولاد کانٹے دار بن جاتی ہے۔
ہیں، اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہیں، اور ہمارا پورا گھر اور ہمارا پورا معاشرہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ اس سے میری بہنوں پابندی کرو پردے کی۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام خلاد، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان کا بیٹا اللہ کے راستے میں گیا اور اللہ کے راستے میں سے واپس نہیں آیا، اللہ کے راستے میں جا کر دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، بالکل پردے میں لپٹی ہوئی، اور کہ یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا اکیلا تھا، میرا جوان بیٹا گھر پر نہیں آیا۔ آپ نے کہا تیرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کی بندی، تیرا جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے اور تو پردے میں بالکل لپٹی ہوئی ہے۔ عجیب جواب دیا، زندگی ایمان سے بھرپور تھی اور زندگی ایمان سے معمور تھی۔ کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم فوت نہیں ہوئی۔ آج ہمارے گھر میں کسی کا جنازہ ہوتا ہے، ہمارے سر کے دو پٹے اتر جاتے ہیں، ہمارے رونے کی چلانے کی آوازیں ہمارے گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں۔ جب گھر میں کوئی تقریبات اور خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ معاف کرے ہماری زندگی عجیب ہو جاتی ہے، ہم اللہ کو بھول جاتی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو بھول جاتی ہے۔ میری بہنوں ہم فاطمہ کی زندگی کو بھول گئی، عائشہ کی زندگی کو بھول گئی، حضرت حفصہ کی زندگی کو بھول گئی، ہم زینب بنت جحش کی زندگی کو بھول گئی، ہم صحابیات کی زندگی کو بھول گئی۔ انہوں نے کتنی اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر عمل کیا ہے۔ ایک مرتبہ عید کا چاند و عید کا چاند اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھا، اے میری بیٹی فاطمہ حل رأیت ہلال عید، کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے جواب نہیں دیا تو میرے نبی نے دوبارہ پوچھا، بیٹا عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، مرد بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں۔ رمضان کے روزے کی خوشی اور رمضان کے رات کے تراویح کی خوشی میں اور رمضان کے روزے کی خوشی میں عید کا چاند تو مسلمان کا بچہ بچہ دیکھتا ہے، بیٹا کیا تو نے عید کا چاند نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے عجیب جواب دیا، یا رسول اللہ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، نہ معلوم کتنے غیر محرم کی نظریں چاند پر پڑی ہوگی، میں نہیں چاہتی جس چاند پر غیر محرم کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ کیا تربیت کی حضرت خدیجہ نے، جب ماں دیندار بن جاتی ہے تو اولاد دیندار بن جاتی ہے۔ خدیجہ جیسی ماں تھی تو فاطمہ جیسی بیٹی آئی، اور فاطمہ جیسی دیندار ماں تھی، حسن حسین جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے کو پردے کا پابند بناؤ، اپنے کو نماز کا پابند بناؤ، ہماری مستورات تہجد بھی نہ چھوڑے۔ جب ماں راتوں کو روتی ہے، مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں اور اپنے ابا کو دیکھا ہے، جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا ہمارے والدین راتوں کو ایسے روتے تھے، مچھلی کے تڑپنے کی طرح۔ ایک مچھلی پانی سے جب نکل جاتی ہے تو کیسی تڑپتی ہے، میرے ماں باپ خدا کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے، ان کے تڑپنے پر ہمارے سارے بھائی بہن گھر میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ مولانا علی میاں ندوی فرمایا کرتے تھے، میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں جس گھر کی ماں اتنی دیندار تھی کہ تہجد کے وقت میری ماں روتی تھی، میری بہنیں روتی تھی، میں چھوٹا سا بیٹا تھا، میں اپنی ماں کے پاس جاتا، ماں تو کیوں روتی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہ بیٹا میں اللہ کو منا رہی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے۔ مولانا علی میاں ندوی فرماتے ہیں جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میری ماں نے مجھ پر خط لکھا، جب میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھنے کے لیے گیا تو میری ماں نے مجھ پر لیٹر لکھا اور خط میں یوں لکھا، بیٹا علی میاں تم میرے اکیلے بیٹے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 100 بیٹے عطا فرماتا میں اپنے 100 کے 100 بیٹے کو عالم دین بناتی۔ بیٹا تم اکیلے ہو، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر 100 بڑے اللہ والوں کی خوبیاں پیدا کرے اور 100 بڑے بڑے بزرگوں کے صفات پیدا کرے۔ پوری دنیا جانتی ہے ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کو اس مقام پر پہنچایا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے عرب علماء اور عجم علماء، دنیا کے بڑے بڑے عرب بادشاہ ان کی قدر کیا کرتے تھے اور ان کے بیانات پہ بڑے بڑے عرب علماء کرام اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔
میری بہنوں، جتنے بھی ہمارے بڑے بنے ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، چاہے معیر الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء ہو، جنید بغدادی ہو، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا عمر پالمپوری ہو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہو، مولانا قاسم نانوتوی ہو، مولانا مدنی ہو، مفتی حفظ الرحمان سہاروی ہو، جتنے ہمارے بڑے بڑے دنیا میں بزرگ گزرے ہیں، ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں، ان کی ماؤں کا راتوں کا تڑپنا ہے، ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے۔ جب ماں راتوں کو روتی ہے، اولاد عاشق رسول بن جاتی ہے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والی بن جاتی ہے۔ اسے میری بہنوں، اپنے گھر میں ماحول کو قائم کرو، ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بنے، قرآن کریم کو ہمارے گھر میں بچے پڑھے، اپنے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجو اور اپنے بڑے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، ہمارے گھر میں دینداری پیدا ہو جائے، ہمارے گھر میں اللہ کی ذکر کی پابندی ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی ہو، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، گھر کا ہر فرد 3 تسبیحات کی پابندی کرے، عصر کی نماز کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے 3 تسبیحات کو پوری کرے، ہماری زندگی اللہ کی ذکر والی بنے، اللہ کی اطاعت والی بنے، اللہ کی مرضیات والی بنے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی بن جائے گی، اللہ پاک ہماری زندگی کو حیات طیبہ بنائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن بندوں نے اور جن بندیوں نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ مومن ہو، زندگی میں اچھے کام کیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری، نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی، اللہ کی ذکر کی پابندی کی، پردے کی پابندی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کی زندگی خوشگوار بنے گی، ان کی زندگی پاکیزہ بنے گی۔ چھوٹے مکانوں میں اللہ جنت کے مزے دے گا، ہمارا گھر محبت کا، پیار کا گہوارہ بنے گا، ہمارے بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے، شوہر بیوی کے حق کو ادا کرے گا اور بیوی شوہر کی خدمت کرے گی، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، یہ دنیا کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسباب میں برکتیں دے گا اور آخرت میں کیا دے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر میرا اللہ آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ میری بہنوں، یہ تو دنیا میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، میری بندیوں، تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارتی رہی، پردے کو چھوڑتی رہی، نمازوں کو چھوڑتی رہی، بازاروں میں گھومتی رہی، پردے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور اپنی منمانی کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، تو میرا اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری زندگی کو تنگ بنا لیں گے۔ میری بہنوں، زندگیاں تنگ بن جائے گی، بڑے بڑے مکانوں میں نیند نہیں آئے گی، پیسوں میں برکتیں نہیں ہوگی، گھر میں حالات شروع ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے نفرت کرے گا اور بیوی شوہر سے نفرت کرے گی، ہماری اولادیں ہماری نافرمان بن جائے گی، زندگیاں تنگ بن جائے گی۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا، میرا اللہ آخرت میں اندھا اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بندی کہے گی، اے پروردگار عالم، میں تو دنیا میں دیکھنے والی تھی، اپنے بچوں کو بھی دیکھتی تھی، اپنے شوہر کو بھی دیکھتی تھی، آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میری بندی، قول کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اے میری بندی، جب تو نے آج مجھے بھلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ میری بہنوں، جب اللہ بھول جاتا ہے تو ہماری زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، جب اللہ کسی کو بھول جاتا ہے زندگی ویران بن جاتی ہے۔ اسے میرے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے میرے بندو، میری بندیوں، ان لوگوں کی طرح مت بنو، ان اللہ کی نافرمان بندیوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔
جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بلا دیا۔ جب اللہ بھول جاتا ہے تو زندگیاں تنگ بن جاتی ہے۔ میری بہنوں، دنیا چند دن کا سامان ہے، ایک دن مجھے اور آپ کو قبر کی کوٹھڑی میں جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عقل مند عورت وہ ہیں جو روزانہ اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ الکیس من داد نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند مرد وہ ہے، عقل مند عورت وہ ہے روزانہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، میرا دین کیسے گزر رہا ہے، میری رات کیسے گزر رہی ہے، آیا اللہ کی فرما برداری میں چل لگی ہوں یا اللہ کی نافرمانی میں چل لگی ہوں، زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹی، زندگی میں کتنے روزے چھوٹے، میں نے زندگی میں کتنوں کو دکھ پہنچایا، اپنے شوہر کو دکھ دیا، میری بہنوں کتنوں کی غیبتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے جنت کا سفر کیا اور جب میں نے جہنم کا دورہ کیا، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، جہنم میں عورتوں کو چلاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا، عید کے موقع پر آپ نے تقریر فرمائی، صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھے، تو آپ نے تقریر فرمائی کہ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں چلاتے ہوئے دیکھا، جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ ایک صحابیہ ام سلیم نے پوچھا حضرت انس کی والدہ نے، لیم یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کون سی گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا دو گناہ خطرناک ہیں۔ پہلی بات فرمائی تکثرن اللعنہ، کہ عورتوں میں غیبت زیادہ ہوتی ہے، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، بہو شو بہو اپنے ساسو کی غیبت کرے، ساسو اپنے بہو کی غیبت کرے، دیرانی جیٹھانی کی غیبت کرے، جیٹھانی دیرانی کی غیبت کرے، عورت اپنے شوہر کی غیبت کرے۔ میرے بہنوں، عورتوں کے اندر سب سے بڑی خطرناک عادت غیبت کرنے کی ہے، تانا دینے کی ہے، لعن تان کرنے کی ہے، شوہر کو دھتکارنے کی ہے، بچوں کو گالی بولنے کی ہے۔ یہ عورتوں کی سب سے بڑا مائنس پوائنٹ ہے، عورت کی سب سے بڑی خطرناک عادت ہے لعن تان کرنا، ادھر کی ادھر کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا اس گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسری بات فرمائی تکفرن العشیر، اپنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، پورا دن تمہارا شوہر کماتا ہے، گرمی میں بھی جاتا ہے، سردی میں بھی جاتا ہے، برسات میں بھی جاتا ہے، میرے بال بچے کسی کے سامنے سوال نہ کرے، مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، کھانا تو اللہ دیتا ہے، شوہر کو اللہ نے سبب کا ذریعہ بنایا ہے، پورا دن محنت کر کے گھر پر آتا ہے، عورت مسکرا کر نہیں ملتی، عورت کی زبان پر خطرناک جملہ ہوتا ہے تو نے گھر میں کیا کما کے دیا ہے؟ میری بہنوں، ان مستورات کو جا کر پوچھو جن کا شوہر دنیا سے اڑ چکا ہے، ان کی جوانی کیسے گزرتی ہیں، ان کے بچے جب ابو پکارتے ہوں گے، ان کے گھر ان کے ابو نہیں ملتے ہوں گے، ان عورتوں کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی جن کا جوان شوہر دنیا سے اڑ چکا ہے۔ اپنے شوہروں کی قدر کرے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شوہر کی نافرمانی کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے میرے بہنوں اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو برابر زبان سے کم بولے، زبان سے ضرورت کے درجے میں بات کرے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہر ایک کو مر کر جانا ہے اور مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اللہ کا دین اتنا گھروں میں اتارا، صحابیات کے گھروں میں دینی فضا تھی، صحابہ کرام کے گھر بھی سادہ تھے، ان کی زندگی بھی سادہ تھی، اللہ کے نبی کی بیٹی بھی سادہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، سردی کا موسم ہے، سردی کی لمبی لمبی رات ہے، جو آج سردی کی لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، اللہ کے سامنے مناجات کرتی تھی۔ جب صبح صادق ہو جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا، تو اللہ کے سامنے یوں فرماتی، یہ اللہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہے، تیرے سامنے مانگنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا۔ یہ نبی کی بیٹی کو سردی کی راتیں چھوٹی پڑتی ہے، اللہ کی ماں اللہ کے سامنے رونے کے لیے آج ہماری پوری رات سونے میں گزرتی ہے۔ میری بہنوں، ایک دن قبر میں سونا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو،
اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ ایک ماں کا انتقال ہوتا ہے، جب بچہ گھر پر آتا ہے، اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے، مدرسہ جانے کا وقت ہوتا ہے، ماں کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹے کا ناشتہ تیار کرتی ہے، بیٹے کے اسکول کی تیاری کرتی ہے۔ ایک دن بیٹا گھر پر آئے گا، ماں پڑی ہوگی، ماں کا جنازہ پڑا ہوگا، امی اسکول جانے کا وقت ہو چکا ہے، جلدی سے مجھے کتاب دے دو، جلدی سے مجھے پارے دے دو، میرے اسکول کی بیگ دے دو۔ ماں پلنگ پر سوئی ہے، بیٹا ماں امی امی کہہ رہا ہے، چاروں طرف لوگ رو رہے ہیں۔ ابا تم کیوں روتے ہو؟ چچا تم کیوں روتے ہو؟ ماموں تم کیوں روتے ہو؟ بیٹا تیری ماں دوبارہ نہیں اٹھے گی، تھوڑی دیر کے بعد تیری ماں کا جنازہ قبر میں ڈالا جائے گا اور قبر کے کیڑے مکوڑے کے حوالے کیا جائے گا۔ میری بہنوں، ہم تمام کو دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے۔ ہم قبر کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے اور زندگی کی ترتیب بناوے۔ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، ہم پردے کی پابند بنے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا وقت پورا ہوا، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے گھر پر گئے۔ ساتھ میں عرب کے سردار عمران بن حسین کو ساتھ لیا، گھر پر پہنچے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ کا چھوٹا سا کھجوروں کا بنا ہوا جھونپڑا تھا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ کہا بیٹا فاطمہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے گھر پر آئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ کہ میرے ساتھ عمران بن حسین عرب کے سردار آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے ابا جان یا ابتا، اے میرے پیارے ابا، میرے پاس اس سطر کو چھپانے کے لیے اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ میری بہنوں، نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آج ہماری شادی کا جوڑا 10-10 ہزار کا ہوتا ہے، 5-5 ہزار کا ہمارا شادی کا جوڑا ہوتا ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی بیٹی کے سامنے اور اللہ کے نبی کے سامنے؟ اگر میرے نبی چاہتے جنت کے کپڑے اپنی بیٹی کو پہنا سکتے تھے، جنت کے کھانے اپنی بیٹی کو کھلا سکتے تھے اور جنت کی سواری میں اپنی بیٹی کو بٹھا سکتے تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے دکھڑے کو سنا تو میرے نبی رو گئے، میرے نبی کو چکر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ کے بدن پر 2 چادر تھی، آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا، ایک لنگی کی شکل میں پہنی تھی، تہبند کی شکل میں، اور اوپر کی چادر کو اتارا کہ بیٹی فاطمہ تو اس سے پردہ کر لے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر پر پہنچے ہیں، حضرت فاطمہ گھر میں ٹاڑ پر سوئی ہوئی ہیں، پورا بدن بالکل گرم ہے۔ حضرت علی اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے نبی کے داماد اللہ کے راستے میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا، آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ پھر میرے نبی کے کندھے پر رکھ کر نبی کی بھوکی بیٹی رو پڑی، روتے روتے نبی کی بیٹی کی آنکھیں تر ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو میرے آقا رو پڑے اور میرے نبی نے فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تو مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ داخل نہیں ہوا۔
میری بہنوں، یہ زندگی اللہ کے نبی کے گھرانے کی تھی. ان کے گھروں میں چراغ نہیں تھے، ان کے گھروں میں ایمان کے چراغ تھے. ان کے گھروں میں بلب اور لائٹیں نہیں تھی، ان کے گھروں میں عمل کی روشنی تھی. ان کے گھروں میں صوفے نہیں تھے، ان کے گھروں کے اندر سادگی تھی، لیکن ایمان مضبوط تھا، عمل مضبوط تھا، نمازوں کی پابندی تھی، قرآن کی تلاوت کی پابندی تھی، اللہ کے ذکر کی پابندی تھی. اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرو. جب گھر میں تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں گے، ہمارا گھر کا ماحول نورانی بن جاوے گا. مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، گھروں میں تعلیم کے حلقے، فضائل اعمال کی تعلیم ہماری ہر آنے والی بہن اپنے گھر میں کرے، اپنے بچوں کو بٹھاوے، اپنے شوہر کو بٹھاوے، دودھ پیتے بچوں کو بٹھاوے. کاروں کے راستے سے جب اللہ کی بات ان کے دلوں پر اترے گی، ہمارے بیٹے کا دل نورانی بنے گا اور ان کے سامنے دین کی بات کرے. فضائل کی کتاب پڑھے. یہ 2 کتابیں بڑی محنت سے لکھی گئی ہیں، ان میں پورا دین ہے، 5 شعبوں کا دین ہے. صحابہ کے واقعات ہیں، صحابیات کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، اللہ والوں کے واقعات ہیں. نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، ذکر پر کیا ملے گا، قرآن کی تلاوت کے پر کیا ملے گا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے پر کیا ملے گا، شوہر کے حق کے ادا کرنے پر کیا ملے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے پر کیا ملے گا. یہ ساری کی ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. جوان صحابہ اللہ کے راستے میں کیسے شہید ہوئے ہیں، ان کے واقعات لکھے ہیں. جب یہ کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے گی، ہمارے بچوں میں عمل کا شوق بنے گا، ہمارے بچوں کی زندگی عملی بنے گی، اور ہماری بچیاں پردہ خاتون بنے گی. ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں سر پر دوپٹہ رہ کر زندگی گزارے گی. مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا. اور آگے فرمایا 6 صفات ہمارے گھر میں کرا کرے. موٹے موٹے 6 صفات: ایمان کی اہمیت، نماز کی اہمیت، علم و ذکر کی اہمیت، اقراب مسلم کی اہمیت، اخلاص کی اہمیت، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل. پھر فضائل کو بیان کرے، اس کی عملی بچ کر موٹے موٹے انداز میں بیان کرے. 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے ہمارے گھر کے ہر فرد کا مزاج میری بہن و دعوت والا بنے گا. ہمارے بچے صحابہ کے بچوں کی طرح بنیں گے، اور ہماری بچیاں صحابہ کی بچوں کی طرح پاک دامن بنے گی، پردہ خاتون بنے گی، اللہ کے دین کے لیے رونے والی بنے گی. دین کے مٹنے کا درد ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے گا، اور ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں گے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے، اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جاؤں گی، ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے، ہماری بچوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں گے. اور یہ فرماتے تھے، ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں. اس لیے میری بہنوں، اپنے گھروں میں تعلیم کو مضبوط کرو. تمام آنے والی مستورات اپنے گھر میں تعلیم کو آج سے شروع کرے. کتاب ہر زبان میں ملتی ہے، فضائل کی کتاب. آپ اپنے شوہروں کو کہے گا گھر میں کتاب نہ ہو، کتاب مل جائے گی آپ کو. مغرب کی نماز کے بعد، کھانے کے پہلے یا کھانے کے بعد، جب ایسے وقت میں تعلیم کرے. ہمارے بچوں کے مدرسے کا وقت نہ ہو، اسکول کا وقت نہ ہو، ہمارے شوہر کے جاب کا، ان کی نوکری کا وقت نہ ہو. گھر کے سارے افراد گھر میں شریک ہو سکے تعلیم کے حلقے میں، یوں کر کے تعلیم شروع کرے. اور ہماری ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرے. جو ہماری منگل کے دن ہماری ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، میری بہنوں بڑی افسوس کی بات میں کہوں، 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہے. مسلمانوں کے 1,000 مکان، 400 مکان، 300 مکان مسجد کے اطراف میں ہوتے ہیں، 5-6 بہنیں جمع ہو جاتی ہے. یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی رونے کی بات ہے. جب ہمارے سامنے کتاب کی بات نہیں آئے گی، اللہ رسول کی بات ہمارے سامنے نہیں آئے گی، ہمارے دلوں کا خوراک کیا ملے گا؟ ہمارا پیٹ کا خوراک تو روزانہ صبح شام مل جاتا ہے، یہ ہمارے دل کا خوراک ہے، ہمارے دل کی روحانی غذا ہے. اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں، ان کو سنیں گے، ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہوگا. ہفتہ واری تعلیم میں ہماری بہنیں ایک بہن کتاب کی تعلیم کرے، ایک بہن کتاب کی تعلیم کرے. جس بہن کا مشورے میں طے ہو جائے کہ آپ کو تعلیم کرنی ہے، پہلے سے وہ کتاب کا مطالعہ کر دے، کہاں سے پڑھنا ہے. آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ تعلیم کے کرنے کے بعد، اور ایک بہن 6 صفات کا موٹا مذاکرہ کرے. پھر ایک بہن تشکیل والی، استقبال والی بہن ہے. پھر ہماری جن بہنوں کا وقت لگا ہوا ہے، وہ جو نام تشکیل کرے، ہمیں اللہ کے راستے میں 3 دن جانا ہے، 10 دن جانا ہے اپنے محرم کے ساتھ، اور یہ پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دے. میری بہنوں، یہ تو مقامی کام ہے، یہ تو آپ کو گھروں پر کرنا ہے. لیکن آپ اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں نکالے، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں نکالے. ہمارے
ہمارے جوان لڑکے اور ہمارے شوہر جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ان کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے ان کا مزاج دعوت والا بنے گا، یہ بیوی کے حقوق کو جانیں گے اور یہ بچوں کے حقوق کو جانیں گے اور اولاد ماں باپ کے حقوق کو جانے گی۔ اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ صحابیات اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتی تھی، ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی، بہن اپنے بھائیوں کو روانہ کرتی تھی اور بیویاں اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے اور دین کے کام میں مدد کرے، میرا اللہ اس عورت کو اپنے شوہر کے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تم جنت میں پہلے جاؤ گی اور جنت میں جانے کے بعد تم جنت میں جا کر اپنے آپ کو سنوارو گی، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گی اور جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ اپنے شوہر کا ویلکم کرو گی، اپنے شوہر کا استقبال کرو گی۔ اس سے میری بہنوں، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں دنیا میں گم رہی ہے، سال سال کی جماعتیں، 4 مہینوں کی جماعتیں، 7 مہینوں کی جماعتیں اور چلے کی جماعتیں۔ کتنی ماؤں نے اپنے جوان لالوں کو روانہ کیا ہے اور کتنی بیویوں نے اپنے جوان شوہر کو روانہ کیا ہے اور کتنی بہن نے اپنے بھائی کو روانہ کیا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اگر اللہ کا دین داخل کرنا چاہتی ہو اور اپنے گھروں میں اللہ کی رحمت اتروانا چاہتی ہو، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، کبھی رکاوٹ مت بنو۔ اگر آپ تھوڑی تکلیف اٹھاؤ گی، نرم گرم آپ پر حالات آئیں گے اور نرم گرم حالات پر اگر آپ صبر کرو گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا بدلہ دے گا جنت میں کہ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو بڑی جنت دے گا، آپ کو کتنے عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور تمہارے شوہر اللہ کے راستے میں نکل کر جتنا بھی کام کریں گے، جتنی جماعتیں نکلے گی، جتنا راتوں کو روئیں گے، اپنی اولاد کے لیے روئیں گے، اپنے بچوں کے لیے روئیں گے، امت کے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے، ان کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس سے میرے بہنوں، ابھی 15 جنوری کو جماعت ہماری مسجد سے اور ہمارے 4 مسجدوں کے حلقوں سے، ہمارے بوجھ سے جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، ہمارے کچھ بوجھ سے ہم گھر پر جا کر اپنے شوہروں کی تشکیل کریں۔ آپ کو بھی 15 جنوری کو اللہ کے راستے میں جانا ہے، ابھی 13-14 دن باقی ہے، جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی۔ کتنا وہ خوش قسمت مکان ہے جس مکان سے اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہو۔ اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں نکل لگے ہو، اللہ کے راستے میں جا کر ترغیب بناوے، ماں اپنے بیٹوں کو بھیجے، بیوی اپنے شوہر کو بھیجے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری بہنوں، آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلو۔ 3 دن اپنے محرم کے ساتھ، کتنا زمانہ گزر گیا، 3 دن کی جماعتیں نکلے ہوئے، ہر 3 مہینے پر آپ کو 3 دن لگانے ہیں اپنے محرم کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بچی کو اپنے ابا کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ، 3 دن لگاؤ، اور 3 دن 2 یا 3 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں آپ کو 10 دن جانا ہے، 10 دن 1 یا 2 بار لگ جاوے، پھر آپ کو اللہ کے راستے میں چلے میں جانا ہے، آپ کا چلہ لگ جاوے، پھر آپ کو بیرون اللہ کے راستے میں 2 مہینہ جانا ہے۔ کتنی ہماری گجرات کی جماعتیں مستورات کی جاپان میں کام کر رہی ہیں، امریکہ میں کام کر رہی ہیں، موریشیس میں کام کر رہی ہیں، چائنا میں کام کر رہی ہیں۔ ہماری گجرات کی جماعتیں بیرون میں چل رہی ہے مستورات کی، اور افریقہ کے جنگلوں میں جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ آپ شروع کرو، اپنے محرم کو کہو ہمیں 3 دن اللہ کے راستے میں لے جاؤ، آپ اللہ کے راستے میں جاؤ گی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کی زندگی میں نورانیت آئے گی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ 3 دن کے بعد آپ کا 10 دن گجرات میں لگیں گے اور آپ کا چلہ انڈیا میں لگے گا، اور آپ کے 2 مہینے انڈیا کے باہر لگیں گے۔ پھر دیکھو اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہوگا۔ اس سے میرے بہنوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ کچھ باتیں میں نے بتائی ہے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ باتیں جتنی بھی ہم نے سنی ہیں، گھر جا کر اپنے بچوں کے سامنے مذاکرہ کرے، بس ہمارے گھر میں 5 وقت تک کی نماز زندہ ہو جائے، اور اپنے شوہروں کو سمجھاؤ کہ تم مسجدوں میں نماز پڑھنے جاؤ، کما کر ختم ہو جائے گا۔ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز کے آنے پر گھروں میں برکتیں ہوگی، گھروں میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور ہمارے گھر سے حالات ختم ہوں گے۔ یہ سارے حالات بے دینی پر ہیں، دین پر چلنے کے بڑے نفع ہیں اور دین کے نہ چلنے پر بڑے نقصانات ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور گھر میں جا کر ماحول بناؤ۔ جب گھر کی عورتیں پابند بن جائے گی انشاءاللہ، تو پورا گھر کا ماحول دینداری والا بن جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے،
اور ساتھ ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ کے راستے میں نکلے اور گھر پر رہ کر روزانہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ اللہ سے دعا بھی کرے، آدھا گھنٹہ مصلی پر بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے پڑوس والوں کے لیے اور پوری امت کا نام لے کر اللہ سے دعا کرے، اللہ پاک ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، یہ چیزیں ہمارے گھروں میں آئے گی، ہمارا گھر انشاءاللہ جنت کا نمونہ بنے گا۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اور دعا کے بعد ہماری آنے والی ماں بہنیں تشکیل کر ڈالے، 15 تاریخ کو جماعت جانے والی ہے مردوں کی اللہ کے راستے میں چلے کی، ان کی تشکیل کر کے نام پہنچاوے، اور 3 دن کی مستورات کی جماعت بھی انشاءاللہ نکلے گی، ان کے بھی نام لکھاوے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ جتنی مستورات آئی ہے رب العالمین، یہ تمام مستورات کو قبول فرما، ان کا آنا قبول فرما، ان کی زندگیوں میں دین کو داخل فرما، پردے کی پابند فرما، تیرے حکموں کی پابند بنا، تیرے پر نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی وسلم کی سنتیں گھر گھر میں ہماری زندگی میں زندہ فرما، بدن کے ہر عضو میں زندہ فرما، ہماری معاشرت میں نبی کا طریقہ زندہ فرما۔ اے میرے مولا، آنے والی مستورات کے بچوں کو نیک بنا، ان کے گھر میں روزی کی برکت عطا فرما، جائید مقاصد حسنہ کو پورا فرما، ان کے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ یا اللہ کتنوں کے شوہر تو اللہ کے راستے میں 15 تاریخ کو جا رہے ہیں، اے عورتیں بڑی مبارکباد ہے، بڑی خوشی کے لائق ہے، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے گی۔ اللہ تعالی نبی نے فرمایا من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس گھر کے ذمہ دار اللہ بن جاتے ہیں، اس گھر والوں کے ذمہ دار اللہ تبارک و تعالی بن جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نسبت پر تیرے بندے جا رہے ہیں اور تیری بندیاں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما، گھر گھر میں نماز کی پابندی فرما۔ یا اللہ بچیوں کو نمازی بنا دے، ہماری مسجدوں کو آباد بنا دے، ہماری مسجدوں کو آباد بنا دے۔ یا اللہ موت آنی ہے اور قبر میں جانا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں غسل دیا جا رہے ہو، اس کے پہلے ہمارے گناہوں کا غسل دے دے۔ ایک دن موت کا اعلان ہوگا، فلاں بہن کا انتقال ہو چکا، جنازہ اتنے بچے ہیں، لوگ قبر میں ڈال کر واپس آ جائیں گے، بیٹا بھی واپس آ جائے گا، شوہر بھی واپس آ جائے گا، بھائی بھی واپس آ جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد اللہ تو ہمارے ساتھ ہوگا میرے اللہ۔ یا اللہ قبر میں تو ہمارا مونس بن جا، قبر کے منکر نکیر کے سوالات کو آسان فرما دے۔ چند دن کی دنیا ہے، پھر مولا قبر کے حوالے ہونا ہے، جتنی ہماری دنیا باقی ہے عافیت کے ساتھ دنیا میں گزارا فرما دے، برکت والی رحمت والی روزی عطا فرما دے۔ یا اللہ دینداری کے ساتھ چلنے والا بنا دے، بڑے تیرے نافرمانیاں کی ہمیں معاف فرما دے، بڑے جرائم کی ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔